رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم كريم كريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. معزز سامعین، آپ تمام حضرات کا میں ممنون اور مشکور ہوں کہ الحمدللہ آپ حضرات نے ہماری تفسیری پروگرام کو روزانہ دیکھ رہے ہیں اور کمنٹ باکس میں ہمت افزائی کے الفاظ بھی آپ حضرات پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کے لیے بھی سننے والوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مائدہ کی آیتیں تلاوت کی گئی. یہ سورہ مائدہ پوری سورت مدنی ہے اور اس کے سلسلے میں حضرات علماء نے بیان فرمایا ہے کہ مدنی صورتوں میں یہ آخری صورت ہے. اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے اور بعض علماء مفسرین نے بیان فرمایا کہ قرآن کریم کی آخری آیت بھی ہے، آخری صورت بھی ہے. تو اس اعتبار سے شروع صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات اور معاہدات کو بیان فرمایا ہے اور اس کے بعد والی آیت میں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. گویا کہ اسی معاہدات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، یہاں سے اور وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. دو دفعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. پہلی دفعہ یہ ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرنے کی ہدایت اور اس کی بے حرمتی نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. اور دوسری دفعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے اگر اپنے اور دوست اور اسی طرح سے دشمن بھی اگر ہو تو اس کے ساتھ بے انصافی نہیں کرنی چاہیے، عدل و انصاف کے ساتھ برتاؤ کرنی چاہیے اور اسی طریقے سے ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے سے بھی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے بندوں کو اس کی ممانعت بیان فرما رہے اور منع کیا جا رہا ہے. تو لہذا اگر کوئی قوم سے ہماری کوئی دشمنی ہے یا عداوت ہے تو اس کا بدلہ ہم دشمنی سے نہیں لینی چاہیے، بلکہ حضرات علماء نے بیان فرمایا ہے کہ وہاں پر بھی ہم اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہونی چاہیے.
اور اس کے ساتھ نفرت نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ جی اللہ تعدلوا. ایک جگہ یہ ارشاد ہے کہ اگر کسی قوم کی جی عداوت اور دشمنی تمہیں جی ناانصافی کرنے پر نہ ابھارے بلکہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنی چاہیے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرات علماء نے اس کے ذیل میں دو اہم واقعات بیان فرمائے. یہ ایک واقعہ اس لیے کہ اگر اس واقعے کو اگر ہم سمجھیں گے تو آیت کریمہ کا پس منظر اور آیت کریمہ کا شان نزول اور آیت کریمہ کا سبب نزول سمجھ میں آئے گا. واقعہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ جی ہجرت کے 9ویں سال نازل بھی ہے اور ہجرت کا واقعہ اور ہجرت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دیگر آیات میں مفصل بیان فرمایا ہے. اس کے اندر جو واقعہ بیان فرما رہے وہ یہ ہے کہ ہجرت کے سال میں اللہ 6ویں سال میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 1000 حضرات صحابہ کو لے کر مقام حدیبیہ جی عمرے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ سے کو اطلاع بھی کی کہ ہم جہاد کے لیے نہیں آئے، جنگ کے لیے نہیں آئے، بلکہ لڑائی اور جھگڑا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہم صرف عمرے کے قصد سے آئے ہیں، عمرے کے ارادے سے آئے ہیں. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مشرکین کفار نے اور مشرکین اور کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرات صحابہ کو بڑی سخت شرائط جی عائد کی گئی، لیکن وہ جی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے سن 7 ہجری میں یعنی ہجرت کے 7ویں سال جی آ کر انہی شرائط کے ساتھ، شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ آئندہ سال آئے اور 3 دن ہی مکے کے اندر قیام کریں اور کوئی جہاد وغیرہ جنگ نہ کریں اور صرف عمرہ کر کر یہاں سے چلے جائیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جی جب احرام بن کر آ گئے تھے تو حضرات صحابہ جی احرام اتارنا پسند نہیں فرمایا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اطمینان دلایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر احرام کھولا. پھر اس کے بعد آئندہ سال یعنی ہجرت کے 7ویں سال آ کر عمرے کی قضا کی. اور عمرے کی جب قضا کی تو حضرات صحابہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کا جی وقت تھا اور یہ اسی لیے جی ان آیتوں کو جی آخری آیت کہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے بعد تقریباً دنیا کے اندر آپ کی حیات اور زندگی صرف 80 دن تھی. اس کے بعد دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو جیسے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جی آئندہ سال یعنی ہجرت کے 7ویں سال آ کر عمرہ کی قضا کی تو حضرات صحابہ کے دل کے اندر جی ان کے سلسلے میں ذرا نفرت جیسی محسوس ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان فرمایا کہ تمہارے دشمن ہیں لیکن ان کے ساتھ تم دشمنی نہیں مولنی چاہیے، نفرت نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے دوسرا واقعہ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کا کہ جو رمضان مبارک 8 سن ہجری میں مکہ المکرمہ جب فتح مکہ ہوا، یہ رمضان مبارک ہی کے مہینے کے اندر ہوا ہے. تو اس وقت بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا اور ان کو آزاد کر دیا. اور جیسے ہی جی مکے کے جتنے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فتح مکہ سے پہلے ستائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور یوں کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، جی تم پر کوئی زور زیادتی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، ظلم وغیرہ نہیں ہے اور آپ سب آزاد ہی. تو جب ان کو آزادانہ طور پر جی زندگی گزارنے کا جب موقع دیا تو وہ اپنے رسم اور رواج کے مطابق جی حج اور عمرہ کرتے رہے. اور لیکن حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کو پورا حق تھا کہ ان کے ساتھ جو ان پر حملہ کریں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ نہیں، جی ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیا جائے گا بلکہ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے اور ان کے ساتھ جی نرمی کے ساتھ پیش آئے اور ان کے ساتھ محبت کے طور پر پیش آئے. تو لہذا ان آیت کریمہ کا خلاصہ یہی ہے
کہ ہمیں اگر کوئی ہمارے ساتھ دشمنی اختیار کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ دشمنی اختیار نہ کریں، ہمارے ساتھ اگر ظلم کریں تو ہم ان کے ساتھ ظلم نہ کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جی سل من قطعک، اور جو تمہارے سے قطع تعلق اختیار کر لیں اس کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو، واعف عمن ظلمک، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برائی کا برتاؤ کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر میں حضر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ساتھ دیا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لو کنت متخذا خلیلا جی لاتخذت ابا بکر خلیلا، کیا اگر میں دنیا کے اندر کسی کو دوست بناتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو دوست بناتا، جی لیکن میں اس کے باوجود بھی ان کو دوست نہیں بنایا، حقیقی ہمارا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو یہی ہدایت دے رہے ہیں کہ دوستی کے اندر بھی اعتدال اختیار کریں، اور اسی طرح سے بغض اور عداوت کے اندر بھی اعتدال کریں، اعتدال اختیار کریں، معتدل راہ اختیار کریں، راہ اعتدال کو اختیار کریں، دوستی میں بھی زیادہ دوستی میں تجاوز نہ کریں، اور اسی طریقے سے بغض اور عداوت میں بھی آگے نہ بڑھیں۔ لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جن کے ساتھ دوستانہ تعلق ہوتا ہے تو ان کو اتنا سر پر چڑھا دیتے ہیں، جیسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست کے سلسلے میں اگر ان سے سیاسی لائن میں اگر تعلقات ہوتے ہیں تو ان کو آسمان تک چڑھا دیتے ہیں، اور جب ان سے عداوت اور دشمنی ہو جاتی ہے تو ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے سیاسی لائن میں ہو چاہے کسی بھی لائن میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں کہ ہم ہر ایک کے ساتھ عداوت ہو تو بھی معینہ روی کے ساتھ، اور دشمنی اور اسی طرح سے محبت اور دوستی ہو تو اس میں بھی راہ اعتدال اور اعتدال کے ساتھ اختیار کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمایا کہ احب حبیبک ہونم ما عسى ان يكون يغيظك هونم ما، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم اعتدال کے ساتھ محبت کرو، اس لیے کہ تمہارے دوست کے ساتھ محبت کرنا بسا اوقات تم کو دشمنی پر آمادہ نہ کر دے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم اعتدال کے ساتھ بغض اختیار کرو، اس لیے کہ تمہارا بغض کرنا قریب ہے یا امید ہے کہ تم کو دوست بنا دے۔ تو بہرحال حدیث کا خلاصہ بھی یہی ہے، اور آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اگر دوستی کر رہے ہیں تو دوستی میں بھی معینہ روی اختیار کرنی چاہیے، اور اگر دشمنی اختیار کر رہے ہیں تو دشمنی میں بھی معینہ روی اختیار کرنا چاہیے، دونوں میں بھی حد تجاوز نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اصول بیان فرمایا ولا تعاونوا علی البر والتقوی وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی میں اور اسی طریقے سے تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا حلف کرنا چاہیے، اور گناہوں میں اور عداوت میں دشمنی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور نصرت اور امداد نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو لہذا دوستی کرنے کے سلسلے میں بھی، عداوت کرنے کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے آج سے بھی آپ حضرات میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل کی طرح ہماری تفسیر کو سن کر آپ حضرات خود بھی سنیں گے، دوسروں تک بھی شیئر کریں گے۔ اور آخری میں چند مسائل بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور صدقہ غیر مسلموں کو دینا کیسا ہے؟
ہمارے برادران وطن جو غیر مسلم ہیں ان کو زکوٰۃ یا صدقہ فطر یا صدقہ دے سکتے یا نہیں؟ حضرات فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر یہ دونوں غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ فطر واجب ہے، تو لہذا فرض اور واجب کو غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے۔ لیکن صدقہ دو قسم کا ہے، ایک صدقہ نافلہ ہے اور ایک صدقہ واجبہ ہے، اور صدقہ واجبہ میں صدقہ فطر اور زکوٰۃ وغیرہ آ گئی۔ البتہ صدقہ جو نافلہ ہے جو اس کو غیر مسلموں کو اگر کوئی دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ اس کی ایک موٹی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر مجھے کوئی بخار آ گیا تو میں ایک 10 روپے کسی کو دینا چاہ رہا تو لہذا دے سکتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی اگر دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ لیکن حضرات فقہا نے بیان فرمایا کہ چاہے صدقات واجبہ ہو، صدقات نافلہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ فطر ہو، اس کے سلسلے میں علماء نے بیان فرمایا ہے کہ مسلمان کو دینا افضل ہے، اور اگر غیر مسلم پڑوسی میں رہتا ہے اس کی دل جوئی کے لیے غریب ہے اور محتاج ہے تو اس کو بھی صدقات نافلہ دے سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مال تجارت جس کی قیمت پیشگی اگر ادا کر دی گئی لیکن مال کی وصولیابی اب تک نہیں ہوئی ہے تو اس خرید کردہ غیر مقبوض مال پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر میں ایک دکان گیا چاول لینے کے لیے، تو میں نے چاول لیا نہیں، صرف قیمت اگر چاول لینے سے پہلے اگر ادا کر دیا تو لہذا اس مال پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ وجوب زکوٰۃ کے لیے ملک تام ضروری ہے، یعنی مکمل قبضہ ضروری ہے۔ ابھی آپ قبضہ نہیں کیے ہیں تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مال تجارت جس کی قیمت پیشگی ادا کر دی گئی ہو اس مال پر وصول یابی اور قبضہ ہونے تک زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، کرائے کے دکانوں اور مکانوں پر جو ایڈوانس دیا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس پر ہے؟ کرایہ دار پر ہے یا مالک مکان پر ہے؟ تو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ کرائے کی دکانیں ہو یا مکانات ہو جو ایڈوانس دیا جاتا ہے یہ مالک مکان پر اس کی زکوٰۃ نہیں آتی ہے، تو لہذا اس لیے کہ وہ قرض کے طور پر ہے تو دوبارہ لوٹانا پڑتا ہے، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مالک مکان پر زکوٰۃ نہیں آتی ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ مارٹگیج جسے لیز کہتے ہیں، لیز پر دی ہوئی رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے میں لیز پر دکان کو دینا یا لینا اس کے سلسلے میں شرعی اعتبار سے مسئلہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اس مال پر زکوٰۃ ہے یا نہیں بتلاتا ہوں۔ تو مارٹگیج جسے لیز پر مکان یا دکان دینا کہا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں شرعی اعتبار سے یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اس کے اندر سود کی آمیزش ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یوں کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ پر میں مکان دے رہا ہوں اور کرایہ کچھ بھی نہیں ہے، تو لہذا میں ان حضرات سے سوال کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ نے ایڈوانس 10 لاکھ روپے نہیں دیا اور جس مکان کی ویلو کرائے کی 10,000 روپے ہے اور بغیر کرائے کے بغیر ایڈوانس کے کوئی فری میں مفت میں اگر کوئی دینا چاہے تو دے نہیں سکتا، تو اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ 500 روپے دے کر یا اسی طرح بغیر کرائے کے 10 لاکھ روپے ایڈوانس دے کر کرائے پر لیتے ہیں، یہ سود میں داخل ہے۔ تو لہٰذا میں تمام حضرات سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مکان اور دکان نہ خود کسی کو دے نہ کسی سے لے، اس لیے کہ سود ہے، اور رمضان مبارک میں اور غیر رمضان میں بھی اگر اس مکان میں رہیں گے، دکان پر رہیں گے تو کوئی برکتیں نہیں ہوں گی اور وہاں پر بے برکتی آئے گی، لڑائی جھگڑے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب سے مکانات کو کرائے پر دینا لوگ بند کر دیے، لیز پر دینا شروع کیے، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر جھگڑے، فساد، لڑائی بھائی بہنوں میں، ماں باپ میں، رشتہ داروں میں اور پڑوسیوں میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جھگڑے ہو رہے ہیں۔
اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ کمائیوں کے اندر بھی، تجارتوں کے اندر بھی، مکانات کے اندر بھی جی برکتیں نہیں ہوں گی، بے برکتی آئے گی، لڑائی جھگڑا ہوگا۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے معتبرانہ درخواست کرتا ہوں کہ خود بھی یہ لیز پر لینے سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی مکان دکان جی لیز پر دینے سے جی جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ جی گھر بھی جھگڑے کا سبب اور گھر بھی بے برکتی کا سبب، دکان بھی، کمائی بھی، تجارت بھی جھگڑے کا سبب اور بے برکتی کا سبب ہو جائے گا۔ لہذا میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس رویے کو بدلیں اور اس کی اصلاح کریں اور کرائے پر دینے کی کوشش کریں۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ مارٹی گیج جی یا لیز پر دی ہوئی رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس پر بھی مالک مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس طریقے سے پیش دی قیمت جو ادا کر دی گئی ہے مال تجارت کی، جی ابھی وصولیابی یا قبضہ نہیں ہوا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، یا اسی طرح سے مکان کے ایڈوانس پر بھی زکوٰۃ مالک مکان پر نہیں ہے، اسی طریقے سے اس پر بھی نہیں ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ تراویح سے متعلق ہے۔ تراویح میں قرآن شریف سنانے کی جی اجرت دینا اور لینا کیسا ہے، اور اگر کوئی بلا اجرت حافظ نہ ملے تو کیا کرے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح پر اجرت دینا اور لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کو فروخت کرنا اور قرآن کی اجرت معاوضہ لینا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور بعض حضرات ہیلا پیش کرتے ہیں، فقہا نے بیان فرمایا ہے، جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتllahi علیہ نے بیان فرمایا ہے امداد الفتاوی کے اندر، اس کے اندر ہیلا وغیرہ نہیں چلے گا جی۔ اور آج کل بہت سے یہ ہیلا پیش کرتے ہیں کہ وہ طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، غریب ہیں بول کر، لیکن آج کے معاشرے کے اندر میں خود دیکھا ہوں کہ ایک طالب علم کے پاس 1,25,000 50,000 کا موبائل ہوتا ہے، 1,25,000 کی گاڑی ہوتی ہے، تو اس کے اعتبار سے وہ خود مالک نصاب ہو گیا ہے۔ تو لہذا اس کے لیے اگر کوئی جی تراویح سنانے کے بعد جی اجرت دے رہا ہے تو وہ مالک نصاب ہونے کی وجہ سے اس کے لیے اجرت دینا حرام فقہا نے لکھا ہے۔ تو اس لیے تمام ذمہ داران مساجد سے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ حضرات کسی حافظ قرآن کو اجرت پر طے کر کر اگر اجرت دے رہے ہیں تو حافظ قرآن بھی گنہگار اور ذمہ داران مساجد بھی گنہگار ہوں گے۔ تو اس لیے جی مسجد میں ایسے حافظ قرآن کو رکھیں کہ جو بلا معاوضہ بلا اجرت کے تراویح سنائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بلا معاوضہ بلا اجرت کے حافظ نہیں ملتا ہے تو اس کے لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ پورا قرآن شریف سنانا کوئی ضروری ہے، علم ترى کیفا سے 10 سورتوں سے تراویح اگر گزار دے تو کافی ہے جی۔ لہذا معاوضہ اور اجرت حافظ قرآن بھی نہ لے اور ذمہ داران مساجد بھی نہ دے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ نماز تراویح کی کتنی رکعات ہیں، نماز تراویح کی کتنی جی رکعات ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ صحیح سند کے اعتبار سے جی اور کئی سال 500 سال 1200 سال پہلے تک بھی یہی مسئلہ تھا کہ تراویح کی کل 20 رکعت تھی، لیکن ہمارے اہل حدیث حضرات 1200 سال کے بعد اختلاف کرتے ہوئے یہ کہا کہ 8 رکعت تھی جی۔ صحیح سند کے ساتھ روایت بیان کی گئی ہے کہ 8 رکعت کی جو روایت ہے وہ تہجد کی روایت ہے، تراویح کی روایت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 دن تک تراویح کی با جماعت 20 رکعت ادا کی، پھر اس کے بعد امت پر شاخ گزر جائے گا، اس لیے کہ تراویح سنت ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھیں گے تو فرض ہو جائے گی، اور امت کو جی 5 نمازیں پڑھنا ہی دشوار ہے تو 20 رکعت پڑھنا جی دشوار ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی امت پر شفقت کے لیے رحمت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور امت کو آپ تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے، اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جماعت ترک کر دی، اور اس کے بعد انفراداً اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی پوری حیات طیبہ جی 20 رکعت پڑھا کرتے تھے جماعت کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جی جماعت کے ساتھ 20 رکعت پڑھتے تھے،
اور سعودیہ العربیہ کے اندر بھی، مکہ المکرمہ کے اندر بھی، مدینہ کے منورہ کے اندر بھی جہاں اہل حدیث سلفی حضرات نہیں ہیں، ہر مسجد کے اندر 20 رکعت پڑھی جاتی ہے. لیکن جہاں پر 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، 20 رکعت کے علاوہ 8 رکعت پڑھی جاتی ہے، یہ سلفی حضرات کا اہل حدیث کا یہ طریقہ ہے، اور حدیث سے، قرآن سے، حدیث سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. لہذا میں تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ 20 رکعت پڑھ کر مکمل تراویح کی سنت ادا کرنے کا ثواب حاصل کیجئے، اور اسی طریقے سے قرآن شریف، مکمل قرآن شریف سننے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، اور مکمل تراویح کا. ورنہ اگر آپ 8 رکعت پڑھیں گے تو مکمل تراویح کی سنت سے بھی محروم ہو جائیں گے، ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح سے مکمل قرآن شریف جو پورے رمضان میں قرآن شریف سننا چاہیے، اس کا بھی ثواب نہیں ملے گا. اس لیے آپ حضرات دیکھا دیکھی، چولہا پھوکی کے طور پر اہل حدیث کی اتباع، پیروی، فالو نہ کیجیے. قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے، حضرات صحابہ کا موجود ہے. لہذا یہ اہل حدیث جو 1200 سال کے بعد اختلاف کیے ہیں، لہذا ان کا اختلاف من گھڑت ہے، اپنی طرف سے زیادتی ہے، ان پر کان نہ دھریں. شریعت مطہرہ ہمارے سامنے موجود ہے، صحابہ کو فالو کیجیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک حدیث میں ارشاد یہی فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت پر عمل کرو، اگر میری سنت نہیں ہے تو میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرو. تو لہذا حضور اور صحابہ ہمارے لیے کسوٹی ہیں، ہمارے لیے معیار ہیں، ہمارے لیے حجت ہیں، ہمارے لیے ان کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سنی ہوئی بات پر عمل کرتے ہوئے حضرات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور حضرات صحابہ کی باتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دیکھا دیکھی لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سننے زیادہ عمل کرنے کی اور صحیح مسائل پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم.